میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية۔ فادخلي في عبادي وادخلی جنتی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ماں کرن میر ऐं अव्हां ॾिसी रहिया आहियो मुहर्रम उल हराम जी स्पेशल ट्रांसमिशन। अॼु 2 मुहर्रम आहे ऐं अॼु बि असां सां गॾु ज़ाकिरा साहिबा हिते मौजूदु आहिनि, स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर आहिनि। उन सां असां सवालात कंदासीं ऐं असां सां गॾु जेके आहिनि कारी साहब बि आहिनि जिन जी प्यारी आवाज़ में तव्हां किरत ॿुधी। उन खां अलावा असां सां गॾु नुहा ख़्वां बि हिते मौजूदु आहिनि। मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त प्यारी किरत जेका तव्हां ॿुधी कारी मोहम्मद अनीस कादरी हाशमी जी आवाज़ में। उन खां अलावा असां सां गॾु आहिनि सैयद मुजतबा हैदर, सैयद इर्तिज़ा हैदर ऐं असां सां गॾु जेका इस्लामिक स्कॉलर आहिनि सैयदा मूना काज़मी। उन्हनि सां गॾु उन्हनि जो पुटु आहे जरी अश्तर काज़मी। सभिनीनि खे भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अभी तो सुनने में आ रहा था कि शहर में बड़ी बारिश हो रही थी। जी बिल्कुल। खैरियत से आप आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी। माशाल्लाह। जैसा कि हमने कल भी करबला के हवाले से बातचीत की थी, आज भी हम इसी हवाले से बात करेंगे। तो सरज़मीन करबला पर जब इमाम हुसैन के घोड़े ने चलने से इनकार किया तो फिर क्या हुआ? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। जैसे कि आपने सवाल किया, आज 2 मुहर्रम तारीख़ भी वही है कि जब करबला में वारिद हुए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और वही के घोड़े ने चलने से इनकार किया।
اور جب گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا تو مولا حسین علیہ السلام نے مولا عباس علمدار علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب جائیں اور یہاں کے مقامی لوگوں کو جمع کریں۔ مولا حسین جانتے ہیں، یہ وہ ذکر ہے کہ جو بچپن سے مولا حسین سنتے چلے آ رہے ہیں، جیسے کہ کل کی ٹرانسمیشن میں بیان ہو چکا کہ جب آغوش نبی میں مولا حسین علیہ السلام آئے تھے تو جبرائیل امین خبر دے گئے تھے کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے۔ آج جب گھوڑا رکتا ہے تو تاریخ بھی رقم کروانی ہے مولا حسین ابن علی علیہ السلام کو، ورنہ لوگ ہر چیز کا مطلب نکال لیتے کہ مولا اپنی مرضی سے کربلا میں گئے اور وہاں پہ اپنی مرضی سے خیمے لگا دیے۔ نہیں، مولا کو جانا ہی کربلا میں تھا، یعنی کہ کرب اور بلا کی وہ سرزمین ہے جس پر کوئی انبیاء بھی محفوظ نہیں رہے۔ اگر ہم انبیاء کے واقعات دیکھیں تو کربلا وہ سرزمین ہے کہ ہر نبی کا لہو اس سرزمین پر ابھی تک موجود ہے، اسی لیے وہ خاک شفا ہے کہ معصومین کا لہو وہاں پر ہے۔ اب مولا حسین کا گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا، مقامی لوگوں کو بلایا گیا، کوئی آ کر کہتا ہے کہ اس سرزمین کو ماریا کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس کو نینوا کہتے ہیں، ایک بوڑھے شخص نے بیان کیا کہ اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ اب جب کربلا کا نام آنا تھا، بچپن سے مانوس تھے اس نام سے، کہا کہ یہیں خیام حسینی کو لگا دیا جائے گا۔ یہی وہ سرزمین ہے کہ جب خیام لگ گئے، خیمے لگ گئے، جناب زینب سلام اللہ علیہا سرزمین پر قدم رکھتی ہیں تو نہ جانے قدم رکھتے ہی کیسی گھبراہٹ ہوئی جناب زینب سلام اللہ علیہا کو کہ تاریخ کہتی ہے کہ خاک اڑی اور اڑ کر آپ کے سر پہ چلی گئی، اور جب وہ خاک کربلا آپ کے سر پہ گئی تو آپ گھبرا گئیں۔ کہا بھیا یہ کون سی سرزمین ہے کہ جہاں پر میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے، یہاں پر مجھے نہیں لگتا ہمیں رہنا چاہیے، ہمیں آگے جانا چاہیے۔ کہا یہی وہ منزل ہے، یہی وہ مقام ہے کہ جس کا ہم نے پروردگار عالم سے وعدہ فرمایا، اور یہاں پر دریا کے کنارے پر خیام حسینی کو لگا دیا گیا۔ کرب و بلا کہا جاتا تھا اس جگہ کو، کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی کے اوپر وہاں پہ کرب اور بلا نازل ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جناب حوا کو ڈھونڈ رہے تھے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب سرزمین کربلا پر پہنچے ہیں تو وہاں پر جا کر زخمی ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ سوال کیا، استغفار کیا کہ بار الہ اب کون سی غلطی سرزد ہو گئی جو میرا لہو میرے بدن سے جاری ہو گیا؟ تو ایک مرتبہ جواب آیا کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پروردگار عالم کے برگزیدہ بندے حسین اور نواسہ رسول حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ایک ظالم اور شقی شخص جو ہے وہ قتل کرے گا۔ یہاں پر آپ لعنت بھیجیے اس شقی شخص پہ اور امام حسین علیہ السلام کے اوپر صلوات بھیجیے، اور جب لعنت بھیجی گئی ظالم پر تو اس کے بعد آپ آگے بڑھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ جب وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے اور اسی مقام پر پہنچے کہ جس مقام پر شمر نے مولا حسین علیہ السلام کے گردن پہ خنجر کو چلایا تھا، تو وہاں پہنچ کر آپ کے گھوڑا ڈگمگانے لگا، یہاں تک کہ آپ زین سے زمین پر آ گئے اور آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کہ پروردگار یہ کون سی سرزمین ہے، میں استغفار کرتا ہوں، مجھ سے کون سی ایسی غلطی سرزد ہوئی ہے؟ تو فرمایا کہ آپ سے غلطی نہیں ہوئی بلکہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اسی طرح جب حضرت نوح کشتی نوح میں سوار تھے تو تاریخ کہتی ہے، خود علامہ مجلسی نے اپنی مقتل میں لکھا، مقتل مجلسی میں، کہ جناب نوح وہاں سے گزر رہے تھے تو کشتی ڈگمگانے لگی، یہاں تک کہ خوف لاحق ہوا کہ سب ڈوب جائیں گے۔ ایک مرتبہ مسلح بچھایا اور سوال کیا، بار الہ کون سی سرزمین ہے؟ ابھی تک میں نہیں گھبرایا لیکن اب مجھے خوف لاحق ہوتا ہے۔ تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور وہی مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دے دی۔ اسی طرح جناب اسماعیل علیہ السلام جب اپنے گوسفند کو چرا رہے تھے اور چراتے چراتے جب جانوروں کو لے کر پہنچے دریائے فرات پر تو انہوں نے دیکھا کہ 3 دن مسلسل دریائے فرات پر جانور تو آتے ہیں لیکن وہ فرات سے پانی نہیں پیتے۔ جب انہوں نے پروردگار سے سوال کیا تو جواب آیا کہ آپ ان گوسفند سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ تو خود آپ کے جانوروں نے جواب دیا کہ یہ وہ فرات ہے کہ اس کا پانی حسین اور ان کی آل کو نہیں دیا جائے گا، تو ہم بھی یہاں سے پانی نہیں پئیں گے جب تک کہ آپ ظالم پر لعنت نہیں بھیج دیتے۔ اور جب یزید پر لعنت کی گئی تو وہاں گوسفند نے وہیں پر پانی بھی پیا۔ ایسے ہی جناب موسیٰ جب اپنے حواری کے ساتھ جا رہے تھے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، وہ بھی ان کے نالین کے بند ٹوٹ گئے، ان کے پیر اس صحرا میں
کانٹوں پر لگ گئے، ان کے پیر زخمی ہو گئے. اور جب انہوں نے سوال کیا اور انہوں نے پوچھا تو ایک مرتبہ جواب یہ آیا پروردگار عالم کی طرف سے کہ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ آپ لعنت کیجئے کہ یہاں پر ایک برگزیدہ بندے کو جو دین کو بچائے گا اور آخری ہمارے نبی کا فرزند ہوگا کہ اسے شہید کر دیا جائے گا اور یہ ناحق خون اس سرزمین میں شامل ہو جائے گا. اور اسی طرح آخر میں جب جناب عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے ہیں اپنے حواریوں کے ساتھ تو دیکھا کہ اس سرزمین پر ایک شیر وارد ہے، بیٹھا ہے اور وہ آگے بڑھنے نہیں دیتا. کہا کہ آگے کیوں نہیں بڑھنے دیتے؟ کہا کہ جب تک آپ قاتلان مولا حسین علیہ السلام پر لعنت نہیں کریں گے اس وقت تک ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. اور شیر جناب عیسیٰ کی زبان میں بات کر رہا تھا اور وہ کہتا ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پروردگار عالم کے برگزیدہ بندے کو شہید کیا جائے گا. یعنی کرب اور بلا ہر نبی کے حصے میں آئی کربلا میں جا کر، اور جو وہاں کے مقامی لوگ تھے، پرانے والے لوگ تھے، وہ اس کو کربلا اسی لیے کہتے تھے کہ ہر نبی کا لہو اس خاک میں شامل ہے، ہر نبی پہ مصیبت اس خاک میں آئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے کربلا کہا جاتا ہے. صحیح. ہیر जेको आहे मां दावत ॾियणु चाहींदमि सैयद मुजतबा हैदर खे. مائک آن کر. اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہوئے منظر کشی پیش کر رہا ہوں. جب مولا حسین اپنے کڑیل جوان بیٹے کی لاش پر پہنچے ہیں تو انہوں نے کس طرح سے مسائل بیان کیے، سماعت کی. غریب زہرا پہ آفت یہ آئی ہے کیسی، غریب زہرا پہ آفت یہ آئی ہے کیسی، ضعیف باپ سے لاشیں پسر نہیں اٹھتی، بدن میرا شاہ صدموں سے کانپتا ہے دل، کبھی خیام کو دیکھا کبھی سوئے ساحل، حسین روتے ہیں ہنستے ہیں سنگ دل قاتل، حسین روتے ہیں ہنستے ہیں سنگ دل قاتل، قضا بھی روتی ہے مقتل میں اور تنہائی، ضعیف باپ سے لاشیں پسر نہیں اٹھتی، نہ دل میں صبر کی طاقت نہ ضبط کا یارا، یہ وہ حسین ہے جس کے تھے بھائی 18 بچھڑ گئے وہ برادر، 2
درد کا مارا بچھڑ گئے وہ برادر، تو درد کا مارا دہائی دیتا ہے مقتل سے یہ خبر آئی، ضعیف باپ سے لاشیں پسر نہیں اٹھتی، سنی جو زینب مستر نے یہ صدا پر غم، بہن خیام میں کرنے لگی بپا ماتم، کہاں ہو اصغر و قاسم پکارتے ہیں ہم، حسین دشت میں تنہا ہے دیکھ لے کوئی، ضعیف باپ سے لاشیں پسر نہیں اٹھتی، ادھر حسین نے مظہر پکارا نام علی، پسر کے سینے سے کھینچی جو مجتبی برچھی، جوان بیٹے کو آئی ہے موت کی ہچکی، جوان بیٹے کو آئی ہے موت کی ہچکی، عجیب یاس کے عالم میں موت کہتی تھی، ضعیف باپ سے لاشیں پسر نہیں اٹھتی۔ سگد قاری محمد انیس قادری ہاشمی صاحب بھی تے موجود ہیں، ماہر انہوں کے دعوت دینا چاہیں گے۔ قصیدو پاکا ہے سائیں زید علی کرمی صاحب جن موکلیا دلبر سائیں جن جو عشق مجھاچو علی علی، عشق مجھاچو ولی علی، سائیں کندھو سب بھلی بھلی، مولا کندھو سب بھلی بھلی، عشق مجھاچو ولی علی، عشق مجھاچو ولی علی، علی اساں جو مولا آہے، سانگ کندو سب سولا آہے، علی اساں جو مولا آہے، سانگ کندو سب سولا آہے، علی بنا نہ گلی گلی، علی بنا علی بنا نہ گلی گلی، عشق مجھاچو ولی علی، پیارا مجھاچو ولی علی،
شیر خدا جو شان نرالو اوندھائی جو آہ اجالو وارث آہ ولی ولی وارث آہ ہاں ہاں وارث آہ ولی ولی عشق مجھاچو علی علی حسن حسین جو بابو آہے مولد جائیں جو کعبو آہے منہ پہ آئے دامن جھلی جھلی منہ پہ آئے دامن منہ پہ آئے دامن جھلی جھلی عشق مجھاچو علی علی پیار مجھاچو علی علی شاہ نجف جو شرف نہ جانے دوزخ دے سو جلد بلانے ویندو منافق ہاں 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 ویندو منافق جلی جلی پیارا مجھاچو علی علی عشق مجھاچو علی علی ادب مجھاچو علی علی حیدر جی حب جو ایمانا درس پڑھایو منہ کے قرآنہ منکر مردہ رلی رلی ہاں ہاں منکر مردہ رلی رلی عشق مجھاچو علی علی پیار مجھاچو علی علی کرم اللہ جو تھو ساہو سارے مولا علی وے بون وسارے کرم اللہ جو ساہو تو سارے دلبر سائیں جو ساہو تو سارے مولا علی وے بون وسارے در جنت جاویا ہو در جنت جاویا کھلی کھلی پیار مجھاچو علی علی عشق مجھاچو علی علی مولا کا دو سب بھلی بھلی مولا کا دو مولا کا دو سب بھلی بھلی ادب مجھاچو علی علی پیار مجھاچو علی 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 عشق مجھاچو علی علی امام حسین نے جب مولا عباس کو حکم دیا کہ خیمہ یہیں نصب کر دیں، اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے۔ مولا حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ سرزمین کربلا ہے، ثابت ہو گیا، تاریخ میں لکھوا دیا، راوی نے دیکھ لیا کہ لوگوں میں سے کسی نے بیان کر دیا کہ سرزمین کربلا ہے، تو مولا نے حکم دیا کہ یہاں پر خیموں کو نصب کر دیا جائے، خیموں کو نصب کر دیا گیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کیونکہ لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا، وہ سرزمین عراق کا وہ ٹکڑا کہ جہاں جہاں شہدائے کربلا کے جنازے موجود ہیں، وہ مولا حسین علیہ السلام نے پہلے خریدا ہے، اس کو 60 درہم میں خریدا مولا نے، اور خریدنے کے بعد بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، سب کو جمع کرنے کے بعد وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو جب اس سرزمین کربلا پر ہمارے بے سر لاشوں کو اور تن پہ جب لباس نہ ہو برہنہ لاشوں کو جب یہاں پر دیکھنا، تو بوڑھوں سے کہا کہ اگر آپ کا گزر یہاں سے ہو تو خاک ہمارے جسموں پر ڈال کر چلے جائیں، کیونکہ جانتے تھے کہ وہ جنازے دفنائے نہیں جائیں گے۔ اب بوڑھوں کو بلا لیا تو جوانوں سے کہا کہ جب اپنے اپنے کام پر جا رہے ہو اور ہمارے جنازوں کے قریب سے گزر ہو تو ہمارے جنازوں پر خاک ڈال دینا۔
خواتین سے کہا کہ جب تم پانی بھرنے نکلو یا کوئی کام کرنے نکلو تو ہمارے جنازوں پر خاک ڈال دینا. یہاں تک کہ بچوں کو جمع کر کے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہاں سے بیٹا کھیلتے کھیلتے کبھی تمہارا گزر ہو اور ہمارے جنازوں کے قریب آ جاؤ تو کھیل کھیل میں ہی ایک مٹھی خاک اٹھانا اور ہمارے جنازوں پر ڈال کر چلے جانا. وصیتیں کی جا رہی ہیں کہ 3 دن تک کوئی مہمان آئے تو اسے ہماری مہمان نوازی میں رکھنا جو ہماری اس سرزمین پر آئے. اور آج بھی جو کربلا جاتے ہیں وہ 3 دن امام حسین علیہ السلام کے مہمان ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی تعداد میں کیوں نہ ہو. خیمے نصب کر دیے گئے اور جب سے آگے بھی چلے بیان کرتی جاؤں، ایک سیکوینس چلتا جائے گا. خیمے نصب ہو گئے، رہنا شروع کر دیا. 4 محرم کو ان خیموں کو دریا سے ہٹوایا گیا اور دور دریا سے خیمے لگوا دیے گئے. اور جب سے خیمے لگے تھے خیام حسینی کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی صدا خود جناب زینب سلام اللہ علیہا روز رات میں سنتی تھیں اور گھبرا جاتی تھیں. ایک روز جناب فضہ سے کہتی ہیں کہ اماں فضہ آپ بھیا کو جا کر بتائیے کہ روز رات کو مجھے کسی بی بی کے رونے کی صدا اس مقتل سے آتی ہے، اس صحرا سے آتی ہے جو خیام حسینی کے پیچھے کی طرف ہے. تو مولا حسین نے فرمایا کہ اماں فضہ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا سے کہیے گا کہ اگر آج یہ صدا سنے تو مجھے فوراً بلا لیں اور میں بھی اس صدا کو سننا چاہتا ہوں. اور جب وہ صدا سنی مولا حسین کو بلایا گیا، جناب زینب کے خیمے میں تشریف لائے، اس صدا کو سن کر وہیں خاک کربلا پہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کہتے ہیں کہ پہچانا نہیں یہ کس کی آواز ہے؟ یہ ہماری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آواز ہے، جو جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا ہے انہوں نے اپنی قبر کو چھوڑ دیا اور میرے مقتل میں آ کر وہ گریہ و زاری کر رہی ہیں. یہاں تک کہ اپنے مقتل کو اپنے صحابی ہلال بن نافع کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہر کسی کا مقتل ایک رات پہلے مولا حسین نے دکھایا. ایک مقام تھا جو نشیب کی جانب تھا. جناب ہلال روایت کرتے ہیں کہ میں نے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ پورا صحرا ہے، کانٹے ہیں، پتھر ہیں، جھاڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ہر ایک کا مقتل آپ نے مجھے دکھایا، لیکن وہ نشیب میں جو مقتل ہے نہ جانے وہ کس کا مقتل ہے. ایسا لگتا ہے کسی نے اس کو صاف کیا ہے، نہ وہاں پر کوئی پتھر نظر آتا ہے، نہ کوئی کانٹے پڑے ہوئے ہیں، نہ کوئی جھاڑیاں ہیں، اتنا صاف ستھرا وہ مقتل. مولا وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہلال یہ میرا مقتل ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر میں زین سے زمین پر آؤں گا اور یہاں پر آ کر میں گھوڑے سے گروں گا. یہ وہ مقام ہے کہ جب سے میری ماں یہاں پر موجود ہے کہ وہ اپنے بالوں سے، تاریخ کے جملے ہیں، راوی کے جملے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ میری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بالوں سے اس مقتل کو صاف کرتی ہیں کہ جس بیٹے کو میں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے وہ جب زین سے زمین پر آئے گا تو کہیں اسے پتھر نہ چبھ جائے، اسے کانٹے نہ لگ جائیں. یہ ایک ماں کا کلیجہ ہے. جب ہم ماں بن جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک پھانس نہیں چبھنے دیتے. یہ اس ماں کا کلیجہ تھا کہ جو اپنے بچے کا مقتل صاف کر رہی تھی، جبکہ یہ جانتی تھی کہ جب زمین پر آئیں گے تو مولا زمین پر نہیں آئیں گے، وہ جنازہ تیروں پر، اتنے تیر جسم پر ہوں گے کہ تیروں پر معلق ہو جائے گا. ہیروا دعوت دینا چاہیں دا سید ارتضیٰ حیدر کے. نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن آ گئے، تو محرم میں جو جو ظلم کیے گئے اس کے حوالے سے ایک کلام آپ لوگ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. ماہ عذاب ماہ عذاب گیا، ماتم کرو مومنو، ماہ عذاب گیا، ماتم کرو مومنو، مغموم ہے سیدہ،
मातम करो मोमिनो कैदी बनाए गए दर दर फिराए गए कैदी बनाए गए दर दर फिराए गए हाय वो ज़ैनुल इबाद मातम करो मोमिनो अग़ियार व कुफ़ार में कूफे के बाजार में ज़ैनब हुई बेरदार मातम करो मोमिनो प्यासी सकीना रही असगर की गर्दन छिदी प्यासी सकीना रही असगर की गर्दन छिदी अरे अकबर के नेज़ा लगा अकबर के नेज़ा लगा मातम करो मोमिनो मजलूम का काफिला बेजुर्म और बेखता मजलूम का काफिला बेजुर्म और बेखता करबल में लूटा गया करबल में लूटा गया मातम करो मोमिनो असगर सा तशना दगा मासूम और बेज़ुबान असगर सा तशना दगा मासूम और बेज़ुबान सहरोज़ प्यासा रहा मातम करो मोमिनो बिनते अली को सुहैल आले नबी को सुहैल बिनते अली को सुहैल आले नबी को सुहैल कैदी बनाया गया मातम करो मोमिनो माहे अज़ा आ गया मातम करो मोमिनो। जी व्यूअर्स ट्रांसमिशन जारिया है वक्त हुआ है ब्रेक जो जल्दी हाजिर था थे मेरे हुसैन सा कोई इमाम पेश करो मेरे हुसैन सा कोई इमाम पेश करो। ॿीहर तव्हांखे भली कारकंदासीं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो मुहर्रमुल हराम जी स्पेशल ट्रांसमिशन ऐं हींअर जंहिं भाउ असांखे जॉइन कयो आहे उन्हनि जो नालो आहे हसान काज़मी उन्हनि खे बि भली कारकंदासीं। अस्सलाम वालेकुम कैसे आप ठीक हैं। अच्छा व्यूवर्स मां हिते हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु तव्हां सां करणु चाहींदमि छो जो जॾहिं ही मुहर्रम जा ॾींहं ईंदा आहिनि त
त असां ॾिसंदा आहियूं सोशल मीडिया ते बि ॾिसंदा आहियूं, स्टेटस बि ॾिसंदा आहियूं, हर जॻह ते असांखे हिकिड़ी शइ नज़र ईंदी आहे, मजलिसूं नज़र ईंदियूं आहिनि। माशाल्लाह सुठी ॻाल्हि आहे, तव्हां मजलिसूं कयो था, तव्हां मतिलबु हिकिड़े क़िस्म जो अवेयरनेस ॾियो था, ॿुधायो था पंहिंजे दीन जे बारे में, करबला जे हवाले सां, मौला हुसैन जे हवाले सां, मौला अली जे हवाले सां, या मोहम्मद जी आल जे हवाले सां तव्हां हिकिड़ो ॿुधायो था, सुठी ॻाल्हि आहे। पर उन सां गॾु गॾु सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ॾुख इन ॻाल्हि जो बि थींदो आहे त अॼुकल्ह फैशन थी वियो आहे। फैशन छाजो थी वियो आहे, जो असां जेके बि मतिलबु शयूं रखंदा आहियूं, जीअं राह वेंदड़नि खे असां पाणी पीआरींदा आहियूं, शरबत ॾींदा आहियूं, या उन सां गॾु मिल्क रोज़ वग़ैरह ॾींदा आहियूं, सुठी ॻाल्हि आहे। पर जेके न्याज़ जेके थींदा आहिनि, उन में जेके असां आइटम्स रखूं था, जेके शयूं रखूं था, त उन में मक़सदु चवण जो इहो आहे त जेतिरी तव्हांजी हैसियत आहे उन हिसाब सां तव्हां कयो। तव्हां कंहिंजे ॾिसण सां उन शइ खे फॉलो न कयो त भई हिन कयो आहे त मां इन खां अञा वधीक सुठो कंदमि। उहो कयो, दिलि सां कयो जेको अलाह तव्हांजी क़बूल करे, जेतिरो सुठो थी सघे इंसान खां उहो कजे। पर इहो मां अॼुकल्ह ॾिसां थी हिकिड़ो ॾाढो फैशन थी वियो आहे, जो तव्हां सोशल मीडिया ते ॾेखारियो था, माण्हुनि खे ॾेखारियो था, पर तव्हां ग़रीबनि खे ॾियो, जेके मुस्तकीन आहिनि उन्हनि खे ॾियो, जेके अचनि था तव्हां उन्हनि खे ॾियो, पाणी पीआरियो। नंढा नंढा मासूम ॿार आहिनि तव्हां उन्हनि खे पाणी पीआरियो, जेके ज़रूरतमंद आहिनि तव्हां उन्हनि खे खारायो, जेके उञायल आहिनि तव्हां उन्हनि खे पीआरियो, ऐं जेके बुखायल आहिनि तव्हां उन्हनि खे मानी खारायो, सुठे तरीक़े सां उन्हनि जो पेट भरियो। पर सोशल मीडिया ते इहे शयूं जेके अॼुकल्ह जेके लॻनि थियूं, मूंखे इन सां एतिराज़ु आहे। मूंखे न आहे ख़बर त हिते जेके वेठल आहिनि उन्हनि खे इन शइ खां एतिराज़ु आहे या न आहे, पर मुंहिंजी जेका भेण ते इस्लामिक स्कॉलर वेठल आहे, मां उन सां इहा ॻाल्हि ज़रूरु शेयर करणु चाहींदमि। ये एक ट्रेंड बना हुआ है हमारे माशरे के अंदर। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करूँगी इस बात से, क्योंकि ख़ुद कुरान में है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आप कोई भी अमल कर रहे हैं वो किस नीयत के साथ कर रहे हैं। और एक नेक नियति, जो कल भी हमने बात की थी कि हमारे ईमान बहुत ताज़ा हो जाते हैं मुहर्रम का चाँद निकलने के साथ ही, और ये चाँद आज भी हमें तंबी कर रहा है। कल इसीलिए कहा गया कि ये मुहर्रम का चाँद हमें तंबी कर रहा है कि अभी भी जो गलतियाँ हो चुकी हैं इसको सुधार लिया जाए। तो इन्नमल अमालो बिन्नियात, हर अमल का दारोमदार नीयत पर है। अगर दिखावे के लिए हो रहा है तो भी वो नीयत अल्लाह के पास जा रही है। ना हमारा खाना, ना हमारा पानी, ना हमारा यहाँ पर बैठना, यहाँ पर ज़िक्र करना, हम किस नीयत से ज़िक्र कर रहे हैं, किस नीयत को ऐसे इमाम को चाहते हैं, कौन सी मारिफत के साथ यहाँ पर आकर बैठे हैं, वो वहाँ पर काउंट हो रही है। सही बात। वो हम ये देखते हैं कि बाज़ दफ़ा उधार लेकर आप मजालिस कर रहे हैं, या बहुत कर्ज़ों में जकड़ कर आप मजालिस कर रहे हैं। एक तो ये बहुत बड़ा मौजज़ा जो 1400 बरस से चलता चला आ रहा है कि खुद ब खुद इंतज़ामात हो ही जाते हैं। सही बात। बहुत सारे लोग एग्री करेंगे कि बाज़ दफ़ा होता है कि हम शायद मजलिस ना कर पाएँ, लेकिन एकदम से सारे इंतज़ामात हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एक घूंट पानी पर भी मौला हुसैन का जिक्र करें और नाम ले लें और मजलिस में बांट दें, तो वो एक घूंट पानी की नीयत भी हमारी बहुत आगे जा रही है, और उस नीयत के हिसाब से हमारी अताओं में इजाफ़ा हो रहा है। और यही वजह है कि आज हम ये नहीं देखते, आज हम आपकी बात से एग्री करूँगी, मुकाबलेबाजी में लगे हुए हैं कि हमें गरीबों मिस्कीनों का ख्याल रखना है। हर इस्लामी महीना गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए एक अता का महीना है। हम देखते हैं रजब, इतना खाना मौला की नज़र हो रही होती है रजब में, हम देखते हैं शाबान में, हम देखते हैं रमज़ान में, हम देखते हैं माह मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, जितने इस्लामी महीने आ रहे हैं हम लोग कितनी नज़र न्याज लोगों में तकसीम कर रहे हैं, बेधड़क खिला रहे हैं, सबीलें लगी हुई हैं, घरों के दरवाजे खुले हुए हैं, हम खिला रहे हैं। ये सब ऊपर नहीं जा रहा, क्या जा रहा है? हमारी नीयत। हम किस नीयत से खिला रहे हैं, हम किस मारिफत से खिला रहे हैं, हम क्या सोच कर ये नज़र कर रहे हैं। और ये जो इब्तिदा है ना नज़र की, ये तबरुक देने की और ये मजालिस के बाद खाना खिलाने की या तबरुक खिलाने की या पानी पिलाने की, ये इब्तिदा हुई है जब करबला वाले पहुँचे हैं वापस मदीना। लुटा हुआ काफ़िला जब मदीने पहुँचा तो मदीने का आलम ये था कि सियाह झंडे लग चुके थे, और हर जगह मजलिस इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के घर में मुनक्कद होती थी, पहले मर्दों की फिर ख़वातीन की, और ये सीक्वेंस पूरी रात तक चलता रहता था। जनाबे बीबी उम्मे रबाब जो वालिदा हैं बीबी सकीना की, और हज़रत अली असग़र जिनकी करबला में मांग भी उजड़ गई और गोद भी उजड़ गई, जब वो पहुँची हैं
واپس کربلا تو وعدہ کر کے پہنچی ہیں نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی اور نہ ہی سائے میں آؤں گی، اور اپنی آخری سانس تک نہ ٹھنڈا پانی پیا اور نہ ہی کبھی سائے میں بیٹھی۔ مدینے کی گرمی ہم جانتے ہیں، لیکن بی بی ہمیشہ دھوپ میں بیٹھا کرتی تھیں۔ جب مجلس کے لیے خواتین آتی تھیں تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے دیکھا، تاریخ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ خواتین رو رو کے تھک گئی ہیں اور اب رو تو رہی ہیں لیکن ان کے آنسو نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا تم لوگ گریا کر رہے ہو، تمہارے آنسو نہیں آ رہے؟ تو انہوں نے کہا ہم صبح سے نکلے ہیں اور ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے آنسو خشک ہو گئے۔ وہ مقام تھا کہ جناب بی بی ام رباب تاریخ کہتی ہے کہ وہاں سے تبرک کا آغاز ہوا کہ اب جو حسین کے نام پر گریا کرنے آئیں گے اور مولا حسین کے نام پر جو بھی ان کی محبت سے سرشار دلائے گا اس کو کچھ نہ کچھ تحفتاً تبرک ہدیتاً تبرک دیا جائے گا۔ اور تبرک کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ اس کا ایک نوالا اور ایک دانہ بھی اگر ہم دعا پڑھ کے کھا لیتے ہیں تو وہ دعا مستجاب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم شفا چاہتے ہیں تو اس تبرک سے ہمیں شفا نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اتنا بابرکتی کھانا، اور وہی بات ہے کہ پھر ہم اسے شو آف نہ کریں، ہم اسے نہ دکھائیں۔ اور ایک اور بات یہاں پہ کہ ہم لوگ ان دنوں میں کھانا ضائع بھی بہت بالکل بالکل بے حرمتی بہت کرتے یہ ہم اپنے ممبروں سے بہت زیادہ تنبیہ کرتے ہیں کہ بے حرمتی نہ ہو۔ اگر ویسے بھی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آداب زندگی میں جب دسترخوان کے آداب بتائے تو اس میں بتایا ہے کہ جو دانہ تمہارے دسترخوان پر بچا ہو اور گر گیا ہو اس کو اگر دعا مانگ کر اٹھا کر کھا لیا جائے تو اس میں پروردگار عالم اتنی برکت رزق میں بھی دیتا ہے اور دعائیں بھی استجاب ہوتی ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اس کی اہمیت نہیں پتہ کہ رزق کی جب زیادہ ملنے لگتا ہے تو امپورٹنس کم ہو جاتی ہے، اور جب وہی چیز جب مل نہیں رہی ہوتی تو اس کی امپورٹنس ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اور امپورٹنس ہمیں پتہ چل رہی ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہیئر جیکو ہے دعوت ॾियणु चाहींदमि जरी अख्तर काज़मी खे। میں جناب سیدہ کی شان میں کلام پیش کرنا چاہوں گا، اور یہ کلام جو میں پیش کر رہا ہوں یہ مرحوم علامہ طالب جوہری کے والد علامہ مصطفیٰ جوہر صاحب نے لکھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ آئے تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ آئے تطہیر کے ان سے پھیلا دین حق، ان سے بڑی نسل رسول، ان سے پھیلا دین حق، ان سے بڑی نسل رسول، ایک کوثر ہیں علی اور ایک کوثر فاطمہ، آئے تطہیر کے، آئے تطہیر لکھنے کے لیے تقدیر نے آئے تطہیر لکھنے کے لیے تقدیر نے تیری سیرت کو بنایا اس کا مستر،
فاطمہ آئے تطہیر کے، تیری خدمت میں ہوا فضا کو قرآن بر زبان، تیری خدمت میں ہوا فضا کو قرآن بر زبان، اے لسان اللہ اے ایمان پرور فاطمہ آئے تطہیر کے۔ اصحاب مولا حسین علیہ السلام کے حوالے سے میں بتائیے۔ جی، اصحاب مولا حسین علیہ السلام کہ جن کے لیے خود مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے اصحاب پروردگار عالم نے مجھے عنایت فرمائے وہ میرے نانا رسول خدا کو بھی نہیں عنایت فرمائے۔ وہ کہتے تھے کہ آ جاؤ تو وہ آتے نہیں تھے، اور میں کہتا ہوں چلے جاؤ تو یہ جاتے نہیں ہیں۔ کہ جب رات آئی 9 محرم کی تو کہا کہ عباس یہ سارے چراغوں کو بجھا دو، اور چراغ بجھا دیے گئے تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی بھی تم لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ تم میں سے جو جانا چاہے وہ چلا جائے، ایسا نہ ہو کہ میرے سامنے شرمندہ ہو۔ چراغ میں نے گل کرا دیے کہ اندھیرے میں چپ چاپ نکل جاؤ، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب چراغوں کو تھوڑی دیر کے بعد روشن کیا گیا تو ہر ایک کی تلوار اس کی گردن پر تھی، اور سب فرما رہے تھے، مولا کے قدموں میں پڑے تھے اور کہتے جاتے تھے مولا اگر آپ 1000 بار بھی ہمیں جان قربان کرنے کے لیے کہہ دیں تو 1000 بار ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، مگر ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہ وہ اصحاب مولا حسین علیہ السلام۔ کل ہم نے ایک بات کی تھی نا، جب سفر میں مولا حسین علیہ السلام تھے تو سفر میں وہ اپنے دین حق کی تبلیغ کر رہے تھے، حق کی دعوت سب کو دے رہے تھے، آؤ تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، آؤ تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ کسی کو ایسے ہی بلایا تو کسی کو خط لکھ کر بلایا، کسی کا ضمیر جاگا تو وہ خود بخود آخر میں آ گیا۔ تو جناب وہب قلبی کا یہاں تذکرہ کروں کہ جن کی شادی کو فقط 20 دن ہوئے تھے اور اتنے جوان تھے، عیسائیت مانتے تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے۔ راستے میں خیمہ لگا تھا، جس وقت حضرت مولا حسین کا قافلہ وہاں پر رکا خیمے کو دیکھ کر، اور جب اندر مولا حسین گئے ہیں تو ان کی زوجہ موجود تھیں اور ان کی والدہ موجود تھیں۔ فرمایا کہ آپ کس کے پاس آئے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ آپ کیا یہاں خیمے میں اکیلے موجود ہیں اس صحرا میں؟ تو فرماتی ہیں کہ نہیں، میرا بیٹا پانی کی تلاش میں گیا ہے۔ مولا یہاں پر پانی کی بہت اشد ضرورت ہے، میرا بیٹا 20 دن اس کی شادی کو ہوئے ہیں، ابھی پانی لے کر وہ آتا ہوگا، آپ اس سے مل کر جائیے گا۔ تو مولا نے کہا کہ ہم یہیں راستے میں جا رہے ہیں اور آگے کربلا پہ ہم اپنا پڑاؤ ڈالیں گے، اپنے بیٹے سے کہنا جب واپس آ جائے تو مجھ سے آ کر ملاقات کرے۔ بی بی ایک مرتبہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ جاتے جاتے میں نے کہا پانی کی بڑی پریشانی ہے، یہاں صحرا میں دور دور تک کوئی کنواں نہیں ہے، پانی کا کوئی چشمہ نہیں ہے۔ تو جاتے جاتے امام نے ٹھوکر ماری ہے اور پانی کا چشمہ خیمے سے ابلنا شروع ہو گیا اور مولا چلے گئے۔ جب جناب وہب قلبی تشریف لائے ہیں اور بہت ہی کم سنی ہے، 21-22 سال کی عمر ہے، تو آتے ہیں دیکھتے پانی کا چشمہ تو خیمے کے اندر پھوٹا ہوا ہے۔ کہا کہ ماں یہ کون سا معجزہ ہے کہ صحرا میں پانی کا چشمہ؟ کہا کہ کوئی ہستی آئی تھی، وہ نواسہ رسول تھے، اور وہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ تم ان سے ملاقات کر لینا۔ جب دیکھا کہ یہ معجزہ کہ صحرا میں پانی کا چشمہ پھوٹ گیا، مولا کو کیا ضرورت تھی کہ وہ فرات کا انتظار کرتے، وہ ایک ٹھوکر مارتے پانی ابل جاتا۔ معجزے دکھاتے جا رہے تھے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم وہ بھی کر سکتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، اب ہم سب کو سامان سمیٹنا ہے اور مجھے انہی کے لشکر میں جا کر شامل ہو جانا ہے۔ اور ایسے شامل ہوئے ہیں کہ جب گئے ہیں تو مولا حسین سے اتنی عقیدت محبت کہ اسلام کو قبول کیا ہے اور جان بھی نثار کی ہے۔ اور ماں کا جذبہ ایسا ہے کہ جو ابھی کچھ عرصے پہلے تک عیسائیت پر معمور تھیں اور اپنے بچے کو عیسائیت کی تربیت دی تھی، لیکن مولا حسین کی زیارت کے بعد اتنی محبت ہے کہ جب جناب وہب قلبی کا سر کاٹا
اور کاٹ کر ماں کے پاس پھینکا تو واپس اپنے بیٹے کے سر کو اٹھا کر گئی ہیں اور دشمن کے اوپر پھینک کر آئی ہیں اور کہتی ہیں جو ہم راہ خدا میں ہدیہ کر دیتے ہیں ہم اس کو واپس نہیں لیتے. یہ جذبہ اس ماں کا جو کچھ عرصے پہلے تک مسلمان بھی نہیں تھی, یہ جذبہ حسینیوں کا کہ مولا حسین جنہیں دعوت دے دیں. بعض ایسے لوگ تھے کہ ایک صاحب تھے کہ جن کو دعوت دی تو انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا, لیکن میرا یہ عرب کا گھوڑا, میری یہ تلوار, یہ میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. تو امام حسین کا ایک جملہ تھا کہ ہم تمہیں دینے آئے تھے, ہم تم سے کچھ لینے نہیں آئے تھے. وہ آخرت دینے والے تھے, وہ نام دینے والے تھے, وہ ہمیشہ کے لیے زندہ کرنے والے تھے, اور وہ یہی کرتے ہوئے جا رہے تھے. یہاں وہب قلبی کی شہادت ہو گئی. اور جس وقت حبیب ابن مظاہر ان کو خط لکھا ہے, بہت پرانے دوست ہیں, بچپن کا واقعہ یہ ہے کہ مولا حسین سے جناب حبیب کو اتنی محبت تھی کہ خود رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے سے حبیب کو دیکھا کہ مولا حسین کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور جو قدموں کی خاک ہے اسے اٹھاتے ہیں اور اپنے سر سے ماتھے سے لگاتے ہیں, چومتے ہیں, اور اتنی محبت سے مولا حسین کو گلے لگاتے ہیں کہ جبرائیل امین نازل ہوئے, فرمایا کہ یہ حسین کا وہ حبیب ہے کہ جو واقعی حبیب بن کر دکھائے گا کہ کربلا میں حسین کے لیے اپنی جان کو نثار کرے گا. اور وہاں سے بشارت جناب حبیب ابن مظاہر کو کربلا کی دے دی تھی خود نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو مولا حسین نے خط لکھ کر جناب حبیب کو بلایا, اور خط کا انداز کچھ الگ ہی تھا. آخر میں لکھا حسین ابن فاطمۃ الزہرا, حسین ابن علی نہیں لکھا. کہ جب ماں کا نام لیا جاتا تھا تو جناب زہرا کی غربت کا واسطہ دے کر کہ جناب حبیب نے دیکھا کہ آج حسین نے حسین ابن فاطمہ زہرا لکھا, یعنی کہ حسین بہت مصیبت میں ہیں, اب میں رک نہیں سکتا, اب میں جاؤں گا. یہ جا رہے ہیں, یہ چنے ہوئے 72 ہیں کہ جو کربلا میں اپنی جان کو نثار کر رہے ہیں. یہ پہلے سے چنے ہوئے لوگ ہیں کہ جن کی جان جو ہے مولا حسین کی محبت سے سرشار ہے. ہم نے کل بیان کیا تھا جناب حبیب لے کر آئے تھے لشکر کو عراق میں کہ پانی بھی پلایا, پیاسے بھی تھے. مولا حسین نے پانی کا دہانہ کھول دیا کہ جتنا پانی پینا ہے جانور بھی پئیں, انسان بھی پئیں, سب پئیں. جناب حر لے کر آئے تھے, لیکن جناب حر کی والدہ جو تھیں وہ خود جناب سیدہ کی کنیزوں میں سے تھیں. کہ جس وقت مولا حسین نے کہا کہ حر تم مجھے عراق لے جا رہے ہو, تم مجھے لے کر جا رہے ہو, حر تم نے جس طریقے سے میری رکاب میں ہاتھ ڈالا ہے نا, تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے. تو جناب حر کے تاریخی جملے ہیں کہ آپ نے بڑی آسانی سے میری ماں کا نام لے لیا, لیکن میں کیا کروں کہ میں آپ کی ماں کا نام بغیر وضو کے لے بھی نہیں سکتا کہ وہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محبت تو دل میں ہے کیونکہ ماں کنیز تھیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی, لیکن لشکر کے سپہ سالار ہیں یزید کے. یہ وہ آخری صحابی کہ جو پہنچے ہیں 9 محرم کی رات کو. کہتے ہیں کہ میں گشت کرنے نکلا کیونکہ میں لشکر کا سپہ سالار تھا, مجھے دیکھنا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ خیام حسینی سے حملہ ادھر ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف سے حملہ خیام حسینی پر ابھی ہو جائے. کہا جب میں گشت کرنے کے لیے خیام حسینی کے پیچھے آیا تو مجھے چھوٹے چھوٹے بچوں کے الاتش الاتش ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہوتی ہوئی مجھے سنائی دیں. اور جب یہ صدائیں میں نے سنی تو میں تڑپ گیا کہ یہ بچے 3 دن سے کتنے بھوکے اور کتنے پیاسے, پانی سامنے ہے, دریا بہہ رہا ہے, لیکن ہمیں منع کر دیا گیا کہ ہم انہیں پانی نہیں دے سکتے. یہ میں نے کیا کیا؟ یہ بچے تو گناہگار نہیں ہیں, ضمیر ہے وہ کہیں بھی جاگ سکتا ہے. کہا کہ یہاں اپنے خیمے میں بیٹھ کر سوچ رہے ہیں, ضمیر جاگا. ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اپنے غلام سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا, بس تو اتنا کر دے کہ میرا گھوڑا تیار کر دے کہ میں اب حسین کی خدمت میں جا رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میں اس طریقے سے جاؤں اس دنیا سے کہ جہنم میرے پاس. دیکھیں ایک لمحہ چاہیے جہنم سے جنت کی طرف آنے کے لیے, ایک توبہ چاہیے. یہاں تک کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام فرماتے ہیں کہ اگر ملک الموت سامنے کھڑا ہے, پروردگار فرماتا ہے جب بھی توبہ کر لو تو میں اتنا رحمان و رحیم ہوں تمہاری توبہ کو قبول فرما لوں گا. کہتے ہیں یہاں کھڑے ہوئے غلام نے کہا کہ آپ اکیلے چلے جائیں گے, میں بھی حسین پر جان نثار کرنا چاہتا ہوں. جوان بیٹے نے کہا اکیلے جنت کی طرف جا رہے ہیں, میں بھی مولا حسین پر آپ اپنی جان کو قربان کروں گا, میں بھی اب یزید کی طرف داری نہیں کروں گا. کہا اپنے بیٹے اور غلام کو ساتھ لیا اس عالم میں کہ آنکھوں پر پٹی بنوائی, ہاتھوں کو رسن سے بنوایا, گھوڑے پر سوار ہوئے
اور یہاں مولا حسین علیہ السلام کا عالم یہ ہے کہ وہاں سے حر چلے ہیں اور یہاں سے مولا حسین مولا عباس کو لے کر چلے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عباس استقبال کرو کہ میرا بھائی حر میری نصرت کے لیے آ رہا ہے. اور یہ انصار بن کر یہ اصحاب بن کر یہاں پر شامل ہو گئے اور ایک رات میں کہتے ہیں نا دوزخ سے جہنم سے جنت کو خریدا تو وہ جناب حر علیہ السلام ہیں. واہ سبحان اللہ. تے بریک وٹھنداسیں بریک کھا پہ حاضر تا تھے. میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو. میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو. میرا تاکہ بھلیکار کنداسی محرم الحرام جی اسپیشل ٹرانسمیشن اواں ॾिसी रहिया आहियो. हींअर असांखे अलामा साहब जॉइन कयो आहे मौलाना आबिद अली गफ़ारी साहब ऐं उन्हनि सां गॾु आहिनि हाफ़िज़ इमामुद्दीन गफ़ारी. मौलाना साहब के सवेर अचणो हुयो पर तव्हांखे जीअं मां पहिरियां बि ॿुधाए चुकी आहियां त शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति थी रही आहे जंहिंजे करे थोरी देरि सां पहुता आहिनि पर इंशाअल्लाह असां तॾहिं बि जेको आहे पंहिंजा सवाल इन्हनि सां करे वठंदासीं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम कीअं सलाम. आहियो मौलाना साहब? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जी महिरबानी शुक्र है साहब. ऐं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे अॼु 2 मुहर्रम आहे त इन ई हवाले सां असां पंहिंजी ट्रांसमिशन करे रहिया आहियूं. त इहो ॿुधायो त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी केतिरी मोहबत हुई ऐं उम्मत जे लाइ कहिड़ो पैगाम हुयो? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन इमाम अली मक़ाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सां बेइंतहा मोहबत फरमाईंदा हुया. हिकिड़ो वाक़ियो पेश आयो आहे त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जीअं ई मस्जिद शरीफ़ मस्जिद नबवी में आया ऐं जीअं अंदरि दाख़िल थिया त सभ खां पहिरियां पुछा फरमायूं त मुंहिंजो नंढड़ो बचिड़ो किथे आहे. इमाम अली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद जे कंहिं कोने में रांदि खेॾी रहिया हुया ऐं जीअं ई पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले ते वेठा संदन नंढड़ो इमाम अली मक़ाम अची झोले में अची वेठो. जीअं नंढड़नि ॿारनि जी तबियत हूंदी आहे साईं जी ॾाढ़ी मुबारका खे हथ लाइनि पिया. हालांकि उन ॾाढ़ी खे जंहिंजे लाइ सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन पंहिंजा सिरनि जा नज़राना पेश कया ऐं पूरी दुनिया जी झलक जे लाइ तरसे पई उन हस्ती जे झोल मुबारक में इमाम अली मक़ाम खेॾनि पिया. पाण नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन इमाम अली मक़ाम जे वात मुबारक खे खोले करे ऐं पंहिंजे ज़बान मुबारक सां बोसा फरमायूं ऐं फरमायूं त हुसैन मूं मां आहे मां हुसैन मां आहियां. बेशक. ऐं उम्मत जे लाइ पैगाम फरमायूं त जेको हुसैन सां मोहबत करे थो मां मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सां मोहबत कयां थो पियो ऐं अल्लाह बि उन सां मोहबत फरमाए थो ऐं जंहिंजो हुसैन सां बुग़्ज़ आहे उनजो मूंसां बुग़्ज़ आहे ऐं उनजो अल्लाह सां बुग़्ज़ आहे. बेशक बेशक हक़ीक़त ॻाल्हि आहे. हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नंढड़ी उमिरि में कहिड़े तरीक़े सां रांदि खेॾंदा हुआ? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जे दौर में साईं जन जी उमिरि बिल्कुलु नंढड़ी हुई ऐं इमाम हसन ऐं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ॿई भाउर संदन जंहिंखे सिंधी में असां कुश्ती चवंदा आहियूं सो खेॾनि पिया. पाण करीम ऐं मौला अली शेर ख़ुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐं अम्मा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इहे सभु घर में वेही ॾिसनि पिया. हे ॿई शहज़ादा ॿई पाण में कुश्ती जीअं सिंधी में चइबो आहे हुनखे विढ़नि पिया खेॾनि पिया. खेॾंदे खेॾंदे पाण करीम बार बार इहो फरमाइनि पिया त हुसैन ख़्यालु कर हसन ख़्यालु कर हसन ख़्यालु कर. अम्मा फ़ातिमा अर्ज़ु कयो त साईं भला हुसैन मुंहिंजो बचिड़ो अकेलो आहे छा? अमां बार बार इमाम हसन खे फरमायो था त ख़्यालु कर या पकड़ ख़्यालु कर या पकड़. इमाम हुसैन लाइ कोन था फरमायूं भला छाजे लाइ? फरमायूं त जीअं हिन रांदि शुरू कई आहे शुरू करण खां ई हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन जे भरिसां बीठो आहे ऐं बार बार इमाम अली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खे जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहारा ॾींदा रहनि था. तंहिंजे करे ऐं मां पंहिंजे वॾे बचिड़े हसन खे फरमायां थो त हू पंहिंजे लाइ ख़्यालु करे. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. हींअर मां दावत ॾियणु चाहींदसि. मां हिन जो सवेर नालो ग़लति खणी वई हुयसि. हसन काज़मी असां सां गॾु आहिनि. मां हींअर जेको आहे हसन काज़मी खे दावत ॾियणु चाहींदसि. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।
کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی۔ اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئیں، اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئیں، تم تماشائی تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، ہے تماچے پہ سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ، ہر تماچے پہ سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ، نیل رخ ساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ Here my dawah dena chahindas Hafiz Imamuddin Ghaffari here. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، شان و بیان کیاں شاندار حسین جو جنت جے جوانن دے سردار حسین جو شان و بیان کیاں
शानदार हुसैनण जो जन्नत जे जवानन जे सरदार हुसैनण जो जंहिंजो नानो नबी आहे जंहिंजो बाबो अली आहे जंहिंजो नानो नबी आहे जंहिंजो बाबो अली आहे अम्मा फातिमा जे प्यारे पगदार हुसैनण जो जन्नत जे जवानन जे सरदार हुसैनण जो अली असग़र अकबर ऐं कासिम बि कुसाए छॾिया अली असग़र अकबर ऐं कासिम बि कुसाए छॾिया ॾिसी सबरो आ दुनिया हैरान नंगदार हुसैनण जो ॾिसी सबरो आ दुनिया हैरान नंगदार हुसैनण जो शान बयान कयां शानदार हुसैनण जो आहे मुंहिंजो सजणो ही इमाम आहे साईं आसिम उन जो ग़ुलाम आहे मुंहिंजो सजणो ही इमाम आहे साईं आसिम उन जो ग़ुलाम क़यामत में आसिरो आ शफ़ादार हुसैनण जो जन्नत जे जवानन जे सरदार हुसैनण जो वक़्तु तमामु घटि आहे इन करे कोशिश इहा ई आहे त सभिनीनि खे बराबरि जो वक़्तु ॾिनो वञे एक छोटा सा सवाल आपसे हिकिड़ो नंढड़ो सवाल तव्हां सां करे पोइ जेको आहे माश्तर जी तरफ़ ईंदसि अच्छा ये बताइए कि करबला में बच्चे भी थे ज़ाहिर है तो करबला के बच्चों का तस्करा भी हमें करना चाहिए बिल्कुल हम करबला के मखसूस बच्चों का तस्करा करते हैं जबकि करबला में 72 जानिसारों में मौला अली असग़र अलैहिस्सलाम के अलावा भी और बच्चे मौजूद थे हज़रत मुस्लिम इब्न अकील के बच्चे मोहम्मद और इब्राहीम जिनकी 8 और 9 साल की उम्रें थीं वो बच्चे बाकायदा मैदान जंग में गए हैं और जंग लड़ी है और पूरे लश्कर ने मतलब आप जुल्म का आलम देखिए कि छोटे छोटे बच्चे 9 साल 8 साल 10 साल कोई उम्रें नहीं होती उनको सब ने मिल के शहीद किया और बहादुरी का आलम ये था कि वो बच्चे मुकाबला कर रहे थे लश्कर से और तय ये पाया था कि जंग ऐसे होगी कि एक के साथ एक लड़ेगा एक साथ हमला नहीं किया जाएगा लेकिन करबला में जो बच्चा था वो 1 मैन आर्मी एक छोटा बच्चा भी 1 मैन आर्मी था जब हज़रत अली असग़र गए हैं तो वहाँ पर भी फ़ौजें ढेर हो गई थी सब मुंह फेर फेर के रो रहे थे कि नहीं इतने छोटे से बच्चे को जो ज़बान फेर कर पानी मांग रहा है तो उसको हम किस तरीके से उसको पानी नहीं दिया जा रहा जब देखा कि ये फ़ौजें फिरने लगेंगी तो हुरमुला को हुक्म दिया कि सबसे बड़ा तीर जो है वो हज़रत अली असग़र के उस पर चला दो ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो उस 6 महीने के शहीद पर कि जिसे इतना भी पता नहीं था कि तीर का के हंसना है या रोना है मुस्कुराए हैं हज़रत अली असग़र जब तीर लगा है और जान दे दी अपने बाबा के हाथों पे इसी तरह मोहम्मद और इब्राहीम थे कि जो जंग लड़ने के लिए गए हैं इसी तरह जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा के बच्चे मौजूद थे ओनो मोहम्मद कि जब रात में हर माँ अपनी क़ुरबानी को तैयार कर रही हैं तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा अपने बच्चों को फरमाती हैं कि तुम जाफ़र तैयार के पोते हो और हैदर करार के नवासे हो
کل جب میدان کربلا میں جانا تو لوگوں کو جعفر تیار بھی نظر آئے اور حیدر کرار بھی نظر آئے، اور تم میں سے ایک جعفر تیار اور ایک حیدر کرار بن کر میدان جنگ میں لڑنا، بلکہ اتنا زیادہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اپنے بچوں کو میدان جنگ میں دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے کہ جب گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں تو پیر رکابوں میں نہیں جاتے، اتنی چھوٹی عمریں، کہا مولا عباس سے کہ رکابوں کو کاٹا جائے اور چھوٹا کیا جائے اور اون و محمد کے حساب سے ان دونوں کو بٹھا کر گھوڑے پر بھیجا جائے، تو رکابوں کو چھوٹا کیا گیا، ان کو بٹھایا گیا، ان کو جب بھیجا گیا تو عالم یہ تھا یہ 2 بچے اور ہیں مولا عباس کے علاوہ جنہوں نے گھاٹ پر دریا پر قبضہ کیا تھا، ایسے لڑے ہیں کہ میمنہ کو میسرہ سے اور میسرہ کو میمنہ سے بدل دیا، اتنی گھمسان کی جنگ لڑی کہ پانی پر پہنچے، اور جب پانی پر پہنچے اور جناب فضہ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بتایا کہ بچوں نے گھاٹ پر قبضہ کر لیا، تو جناب زینب سجدے میں گر گئیں اور سجدے میں گر کر دعا مانگتی ہیں، بار الہ 3 دن کے پیاسے میرے بچے، پانی دریا سامنے، دریا پہ قبضہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے ایک بوند پانی پی لے، پیاس کی شدت غلبہ پا جائے، لیکن بچے زینب سلام اللہ علیہ کے بچے مولا حسین علیہ السلام کے جو ہیں وہ بھانجے ہیں اور نواسے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، تو کیسے ان کی نیتیں ایسی ہو جاتی کہ وہ گھاٹ پر قبضہ ہوتا اور پانی کو دیکھتے اور فوراً پانی پی لیتے، پیاسے ہی وہاں سے پلٹے اور چاروں طرف سے ان بچوں پر حملہ کیا گیا، اور ایسا حملہ کیا گیا کہ جب مولا حسین اور مولا عباس علیہ السلام ان کے جنازوں پر پہنچے ہیں تو دونوں بچے ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے اور نہ جانے کتنے گھوڑے ان کے جنازوں سے گزر چکے تھے۔ ان بچوں کے علاوہ بس تھوڑی سی اور میں 2 منٹ لوں گی آپ کے، ان بچوں کا تذکرہ کہ جو ماؤں کے ساتھ زندہ رہ گئے تھے، گھوڑے پر جب اونٹوں پر 11 محرم کو ماؤں کے ہاتھ اس طرح گردنوں سے باندھے گئے اور اونٹوں پر بٹھایا گیا، اور بچوں کو الگ الگ اونٹوں پر جس پر اماریاں نہیں ہیں، بالکل بے کجاوا اونٹ ہیں، بچوں کو بٹھا دیا گیا، شرارت میں اونٹ دوڑائے جاتے تھے اور ماؤں کے سامنے ان کے بچے ایک اونٹ سے گرتے تھے اور اگلے آنے والے اونٹوں کے پیروں میں گر کر وہ شہید ہو جایا کرتے تھے۔ تو کئی خبریں جو راہ کوفہ و شام میں آپ کو ملیں گی وہ ان بچوں کی ہیں جو کربلا میں اونٹوں کے پیروں تلے روند کر مار دیے گئے اور شہید کر دیے گئے۔ صحیح लामा साहब सफ़ा घटि टाइम आहे त इन करे जेको आहे तव्हां खां इहो सवाल कंदा, कूफ़े जे माण्हुनि जेको आहे मौला हुसैन सां गद्दारी छो कई, छो नाफ़रमानी कयनि? इमाम अली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जेॾीमहिल मदीने पाक खां मके पाक आया त इहा कूफ़े वारनि खे ख़बर पइजी वई त इमाम अली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यज़ीद जी बेइत नाहे कई, ऐं उतां जवाबु ॾेई करे पाण मदीने मुनव्वरा खे अलविदा चई करे मके पाक जीअं पहुता त संदन जा ख़त अचणु लॻण शुरू थी विया। सही। ऐं इमाम अली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे वालिद मोहतरम मौला अली शरीफ़ ख़ुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सां बि ख़ुदि कूफ़े वारनि गद्दारी कई हुई, ऐं इहो वाक़ियो संदन जे ज़हन में बि हुयो। जेॾीमहिल मके पाक खां कूफ़े जे तरफ़ रवाना थियणु लॻा त उतां जेके असहाबी सगोरा हुया या उन्हनि जा जेके वेझड़ा हुया साईं जन खे मना फरमायूं, अर्ज़ु कयूं त साईं तव्हां कूफ़े न वञो, कूफ़े वेंदो तव्हां सां गद्दारी थी वेंदी, छो जो पहिरियां इहे गद्दार रही चुका आहिनि। फरमायो त शरीयत जो त तक़ाज़ो आहे त हुननि हिन वक़्तु यज़ीद जी बेइत क़बूल नाहे कई, ऐं उन्हनि मूंखे मतलूब कयो आहे त असां तव्हांजी बेइत कंदासीं। हाणे हुननि जरा ॿ रस्ता आहिनि, या त हू मुंहिंजी बेइत कनि या त हू यज़ीद बेइत कनि, तंहिंजे करे उन्हनि खे यज़ीद जे रहम करम ते कोन थो छॾे सघां, मां पाण वेंदुसि उते। पाण सभ खां पहिरियां पंहिंजो सौट मुस्लिम बिन उकैल रज़ी अल्लाह ताला उनखे मोकिलियो। जीअं जो संदन उते पहुता त साईं जन हिकिड़े हफ़्ते में तक़रीबन 14,000 माण्हुनि अची बेइत कई, ऐं मुस्लिम बिन उकैल रज़ी अल्लाह ताला उन साईं जन ख़त मोकिलियो त साईं अव्हां बिल्कुलु अचो ऐं हितां वारा माण्हू अव्हां सां वफ़ादार रहंदा। सही। मां माहौल जेको ॾिठो आहे वफ़ादारी जो आहे, तव्हां हिते अचो। इहा ई ख़बर वञी हेॾे यज़ीद खे पहुती। यज़ीद ओॾी महिल तुंहिंजो गवर्नर चेंज करे छॾियो। वलीद बिन उक़बा जेको हुयो, बल्कि इब्न ज़ियाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जेको गवर्नर थियो, उन ॾाढी सख़्ती सां पेश आयो ऐं पूरे जेको आहे त कूफ़े वारनि खे मुतवजह करे ऐं ॾाढो उनखे धमकायो वियो त जेकॾहिं अव्हां अगरि इन जी बेइत कई त पोइ तव्हां हुकूमत जे ख़िलाफ़ वेंदो ऐं अव्हां सां हुकूमत जी गद्दारी जो केस लॻाए करे अव्हां सां जंग लड़ी वेंदी। सही। वॾी महिरबानी तव्हांजी बि, आपका भी शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वेंदे वेंदे जेको आहे मां दावत ॾियणु चाहींदमि जरी अख्तर काज़मी खे, ऐं इंशाअल्लाह तव्हां सां सुभाणे मुलाक़ात कंदासीं। अल्लाह हाफ़िज़ जी।
ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی حضرت حر کا ذکر ہوا تو انہی پہ ایک شعر پیش کروں گا۔ پیشانی غر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے، پیشانی غر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے، جنت بھی فدا ہو جائے گی، ہم ایسی نشانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں۔ اور جناب حبیب ابن مظاہر جو کہ امام حسین کے بچپن کے دوست تھے، ان کی شہادت کا ایک اور بھی مقصد تھا، وہ میں شعر میں پیش کروں گا۔ قربان ہوئے جب